السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ۔ پارہ نمبر 12، سورہ ہود، آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے اہل مدی کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، بے شک میں تمہارے آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو۔ جو اللہ کے دیے میں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وہ بولے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے ہدایت یافتہ رہ گئے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا، تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، مجھ سے دشمنی مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابار دے کہ جس کے باعث تم پر وہ عذاب آ پہنچے جیسا عذاب قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں گزرا۔ اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور ہمیں اسی کا لحاظ ہے، ورنہ تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے، اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا اپنے پشت ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ تم عن قریب جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھر والوں میں مردہ حالت میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، اے اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں اور روشن برہان کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو قوم کے سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر انہیں آتش دوزخ میں لا گرائے گا، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے رہے گی۔ کتنا برا عطیہ ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ اے رسول معظم، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ برقرار ہیں اور کچھ نیست و نابود ہو گئے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آئے،
جب آپ کے رب کا حکم عذاب آیا، اور وہ دیوتا تو صرف ان کی ہلاکت و بربادی میں ہی اضافہ کر سکے۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کی اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم بن چکی ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ بے شک ان واقعات میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ روز قیامت وہ دن ہے جس کے لیے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر مقررہ مدت کے لیے جو پہلے سے طے ہے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا۔ پھر ان میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت۔ سو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہیں، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو ارادہ فرماتا ہے کر گزرتا ہے۔ جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہیں، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ پس اے سننے والے، تو ان کے بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہو جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دلیل بصیرت کی بنا پر پرستش نہیں کرتے مگر صرف اس طرح کرتے ہیں جیسے ان سے قبل ان کے باپ دادا پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بے شک ہم انہیں یقیناً ان کا پورا حصہ عذاب دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا جانے لگا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور وہ یقیناً اس قرآن کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا جو وہ کچھ کر رہے ہیں، یقیناً وہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ پس آپ ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں جس نے آپ کی معیت میں اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور اے لوگو، تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں آتش دوزخ آ چھوئے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ سو تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے صاحبان فضل و خورد کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد انگیزی سے روکتے؟ ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالموں نے عیش و عشرت کے اسی راستے کی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ عادی مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلماً ہلاک کر ڈالے، در حالانہ کہ اس کے باشندے نیکوکار ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے جبراً ایسا نہ کیا بلکہ سب کو مذہب کے اختیار کرنے میں آزادی دی۔ اور اب یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا ہے۔ بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے سب اہل باطل سے ضرور بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق اور نصیحت آئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے عبرت یاد دہانی بھی۔ اور آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے فرما دیں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور ہم اپنے مقام پر عمل پیرا ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف ہر ایک کام لوٹایا جاتا ہے۔
سو اس کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر توکل کیے رکھیں، اور تمہارا رب تم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ اے حبیب، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے۔ وہ قصہ یوں ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ یعنی پردادا اور دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم 10 افراد پر مشتمل زیادہ قوی جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے والد ان کی محبت کی کھلی وارفتگی میں گم ہیں۔ اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینکاؤ، اسی طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی راہ گیر مسافر اٹھا لے جائے گا، اور تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی خوفزدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ وہ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک قوی جماعت بھی موجود ہوں تو ہم تو بالکل ناکارہ ہوئے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، اے یوسف پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا شعور نہیں ہوگا۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت مکاری کا رونا روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ اس کے قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا جو تم نے کر ڈالا، بس اس حادثے پر صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اور ادھر راہ گیروں کا ایک قافلہ آ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں لٹکایا۔ وہ بول اٹھا، خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے، جو انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے اسے اپنا بگھوڑا غلام کہہ کر ان کے ہاتھوں
بہت کم قیمت گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، کیونکہ وہ راہ گیر اس یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے بارے میں پہلے ہی بے رغبت تھے۔ پھر راہ گیروں نے اسے مصر لے جا کر بیچ دیا، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس کا نام قطفیر تھا، اور وہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا۔ اسے عرف عام میں عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں استحکام بخشا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچانا یعنی علم تعبیر رویا سکھائیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔ اور اس عورت زلیخا نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازے بھی بند کر دیے اور کہنے لگی، جلدی آ جاؤ، میں تم سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ جو تمہارا شوہر ہے میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور بے شک اس زلیخا نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس طرح اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی دونوں کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف آگے پیچھے دوڑے، اور اس زلیخا نے ان کا قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اس کے خاوند عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا۔ وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ اس نے خود مجھ سے مطلب براری کے لیے مجھے پھسلانا چاہا، اور اتنے میں خود اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے جو شیرخواہ بچہ تھا گواہی دی کہ اگر اس کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب اس عزیز مصر نے ان کا قمیص دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے زلیخا، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے مطلب براری کے لیے پھسلاتی ہے، اس غلام کی محبت اس کے دل میں گر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ پس جب اس زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیجا اور ان کے لیے مجلس آراستہ کی، پھر ان کے سامنے پھل رکھ دیے، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر نکل جاؤ تاکہ انہیں بھی میری کیفیت کا سبب معلوم ہو جائے۔ سو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن زیبا کو دیکھا تو ان کے جلوہ جمال کی بڑائی کرنے لگیں، اور وہ مدہوشی کے عالم میں پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، اور دیکھ لینے کے بعد بے ساختہ بول اٹھیں، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ یعنی عالم بالا سے اترا ہوا نور کا پیکر ہے۔ زلیخا کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ تب وہ بولی، یہی وہ پیکر نور ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور بے شک میں نے ہی اپنی خواہش کی شدت میں اسے پھسلانے کی کوشش کی، مگر وہ سراپا عصمت ہی رہا، اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا، اور وہ یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔ اب زنانِ مصر بھی زلیخا کی ہم نوا بن گئی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں،
اور عرض کیا اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو تیری مدد اور حفاظت کے بغیر میں ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر انہیں یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیں تاکہ عوام میں اس واقعے کا چرچا ختم ہو جائے۔ اور ان کے ساتھ جو جوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا۔ یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ بے شک میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں تو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ قطعی فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید ہے۔ مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بلا دیا۔ نتیجن یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانہ میں ٹھہرے رہے، اور ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہائی پا چکا تھا بولا، اور اب اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ وہ قید خانہ میں پہنچ کر کہنے لگا اے یوسف، اے صدقے مجسم، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں ہی میں ذخیرے کے طور پر رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے، وہ اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔
پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قصداً آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا، زلیخا سمت عورتوں کو بلا کر پوچھا، تم پر کیا بیتا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو ان کی راست روئی سے بہکانا چاہا تھا؟ بتاؤ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ سب بے یک زبان بولیں، اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی، اب تو حق آشکار ہو چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا اور بے شک وہی سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ عزیز مصر جو میرا محسن مربی تھا جان لے کہ میں نے اس کی غیابت میں پشت پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہمارا 12واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔